السلام علیکم ناظرین، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ چنئی شہر عملاً جزیرے میں تبدیل ہو گیا اور تمل ناڈو کے ساحلی علاقے 100 سال میں پہلی مرتبہ اس قدر شدید بارش کے سبب پانی میں محصور ہو گئے۔ چنئی کے مضافاتی علاقے اور پڑوسی اضلاع میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اور ریاستی دارالحکومت کو ریل و سڑک رابطہ منقطع ہو گیا ہے، جبکہ ایئرپورٹ کو 2 دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ شدید بارش نے جہاں شہر اور مضافاتی علاقوں کے علاوہ پڑوسی اضلاع کانچی پورم، تروولور اور کڈلور میں تباہی مچائی، اس کے بعد صورتحال کسی قدر بہتر ہوتی دکھائی دے رہی، لیکن صبح پھر بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا اور عوام کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ بارش سے بری طرح متاثرہ علاقوں تمبارم فوج، بحریہ، کوسٹ گارڈ اور NDRF کی ٹیمیں تعینات کر دی گئی۔ راحت کاری کاموں میں پولیس اور فائر سروسز کا عملہ بھی سرگرم ہے۔ کوسٹ گارڈ نے شہر کے بعض علاقوں میں کشتیوں سے استفادہ شروع کر دیا ہے تاکہ عوام کو محفوظ مقامات کو منتقل کیا جا سکے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل لکشمن سنگھ راٹھور نے کہا کہ انتہائی تیز بارش کا سلسلہ یہاں جاری رہا اور تمل ناڈو میں مجموعی طور پر 35 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس نے کافی تباہی مچائی۔ تاہم بارش کی شدت میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران کسی قدر اور 72 گھنٹوں میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔ امکان ہے کہ بارش کا سلسلہ 5 تا 7 دن جاری رہے گا۔ مسلمانوں کو 12% تحفظات کے لیے روزنامہ سیاست کی تحریک اب تلنگانہ کے دور دراز مقامات تک زور پکڑ رہی ہے۔ مختلف اضلاع میں اس تحریک سے مربوط ہونے والے ہزاروں افراد میں برقع پوش خواتین بھی شامل ہو رہی ہیں۔ سیاست کی تحریک پر دستخطی مہم و نمائندگیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع کھمم میں 12% تحفظات کو یقینی بنانے کے لیے زنجیری بھوک ہڑتال کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ تلنگانہ کے دیگر مقامات جیسے ناگر کرنول، نظام آباد، بھینسا، آرمور وغیرہ میں بھی تحفظات کے لیے تحریک چلائی جا رہی ہے۔ مستقل کھمم میں 12% تحفظات کو یقینی بنانے کے لیے 28 نومبر سے زنجیری احتجاج جاری ہے۔ اس احتجاج کا 5واں دن مکمل ہوا۔ آج کی زنجیری بھوک ہڑتال کا مولانا عبدالستار قاسمی کی تلاوت کلام پاک اور دعا پر آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر مسلم اور غیر مسلم سیاسی و سماجی کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد شریک رہی اور سب نے مل کر اس زنجیری احتجاج کی تائید کرتے ہوئے مکمل اس کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمان نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بے روزگاری سے دوچار ہو رہی ہے، جس کا واحد حل تحفظات کی فراہمی ہے۔ مسلمانوں کے لیے تحفظات وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ تلنگانہ کے مسلمانوں کو آئیڈیل بنا کر پورے ہندوستان میں پیش کرنے والے KCR اپنا آئیڈیل تمل ناڈو، بنگال اور کیرلا کو بنائیں۔ مسلمانوں کے حالات پسماندگی سے بہتری تک ابھرنے کے لیے تحفظات ہی واحد حل ہے، جس کو سرکاری ملازمت پر تقررات سے پہلے اعلان کیا جائے۔ مسلمانوں کو احسانات نہیں چاہیے، اپنا جمہوری حق چاہیے۔ تحفظات ہی مسلمانوں کے کل مسائل کا حل۔ تمل ناڈو، بنگال، کیرلا میں بغیر کسی پریشانی کے تحفظات جاری ہے۔ جہاں پر مسلمانوں کو تحفظات کی فراہمی میں کوئی دشواری نہیں، پھر تلنگانہ حکومت کے لیے دشواریاں کیوں؟ تحفظات کے وعدے سے مکر جانا یہ سراسر بے انصافی ہے۔ تحفظات کے لیے حکومت کی جانب سے ٹال مٹول ٹھیک نہیں۔ ناگر کرنول میں مسلم حقوق سادھنا سمیتی کے قیام کے 3 سال کے مکمل ہونے کی خوشی و مسرت کے موقع پر مقامی دفتر میں منعقدہ اجلاس میں سمیتی کے بانی و صدر نے خطاب کرتے ہوئے انتخابات سے قبل کیے گئے وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے فوری مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے پرزور مطالبہ کیا۔ نظام آباد میں 12% تحفظات کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کانگریس کی جانب سے پوسٹ کارڈ تقسیم مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ کانگریس کی جانب سے شروع کردہ مہم کو عوام کی زبردست تائید حاصل ہو رہی ہے اور اپنا نام و پتہ درج کر کے پوسٹ کارڈ وزیر اعلیٰ کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ بھینسا میں بھی 12% تحفظات کی فراہمی کے لیے روزنامہ سیاست کی جانب سے چلائی جا رہی تحریک کا اثر تلنگانہ بھر میں زبردست دیکھا جا رہا ہے۔ اس تحریک میں تمام مسلم تنظیمیں اور مسلم قائدین کے علاوہ ریاست میں مسلم پسماندگی سے واقفیت رکھنے والے دیگر سیاسی قائدین بھی جڑ کر تلنگانہ حکومت پر دباؤ بنانے کے لیے نمائندگیاں اور ہڑتال کر رہے ہیں۔ اس طرح بھینسا شہر کے مختلف سماجی، سیاسی اور مذہبی قائدین نے بھی ریاستی وزراء، تحصیلدار اور رکن اسمبلی کو روزنامہ سیاست کی تحریک میں شامل ہو کر نمائندگی پیش کیے۔ آرمور میں صدر انجمن تنظیم المسلمین مرکزی کمیٹی نے محمد فصیح الدین، نمائندہ سیاست آرمور سید ظفر علی کو بتایا TRS حکومت اپنے انتخابی منشور میں کیے گئے تحفظات کے وعدے سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے۔ KCR نے انتخابی منشور میں مسلم مائنورٹیز کو 12% تحفظات دینے کا اعلان کیا، حالانکہ اس وقت کسی نے تحفظات کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ انتخابی منشور میں بغیر کسی مطالبے کے مسلمانوں کو 12% تحفظات کا اعلان کیا گیا کہ اقتدار پر آنے کے بعد صدر کمیٹی کی آڑ میں وقت ضائع کر رہی ہیں۔ اس تحفظات کے مسئلے کو BC کمیشن سے رجوع کیا جائے تاکہ بلا کسی مشکلات کے تحفظات کا مسئلہ حل ہو۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے حکام نے آج رات دیر گئی یہ واضح کر دیا کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے کیمپس میں بیف فیسٹیول کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ عثمانیہ یونیورسٹی حکام نے یہ فیصلہ اس تناظر میں کیا کہ
طلبہ کے ایک گروپ نے 10 دسمبر کو بیف فیسٹیول منانے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد یہاں پر کشیدگی کا ماحول پیدا ہوا ہے۔ طلبہ کے ایک گروپ کے بیف فیسٹیول منانے کے فیصلے کے بعد دوسرے گروپ نے پورک فیسٹیول منانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے پبلک ریلیشنز آفیسر کی جانب سے جاری کردہ ایک ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ یونیورسٹی کا اصل مقصد خالص تعلیمی سرگرمیاں اور ریسرچ پر مبنی تعلیم ہے، لہٰذا تمام متعلقہ افراد کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ کیمپس میں ایسی کوئی سرگرمی انجام نہ دیں جس سے یونیورسٹی کے اصولوں کو نقصان پہنچتا ہو، خاص کر اساتذہ، طلبہ اور یونیورسٹی عملے کے ارکان بیف فیسٹیول یا گوپو جیسی سرگرمیاں انجام نہ دیں۔ ایسی سرگرمیاں تعلیمی اور ریسرچ مقاصد کے مغائر ہیں جس کی کیمپس میں ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ بیف فیسٹیول منانے والی تنظیموں نے اعلان کیا تھا کہ وہ بعض گروپ کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کے خلاف جمہوریت کے اصولوں کو بچانے کے لیے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ یہ بیف فیسٹیول 10 دسمبر کو یوم عالمی انسانی حقوق کے حصے کے طور پر منایا جانے والا ہے۔ بیف فیسٹیول منانے والی تنظیموں میں سے ایک تنظیم کے رکن شنکر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس فیسٹیول کو تمام پارٹیوں کی حمایت حاصل ہے۔ سی پی آئی سے وابستہ آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے رکن کی حیثیت سے شنکر نے کہا کہ بیف فیسٹیول کو روکنے کی مساعی کی جا رہی ہے۔ قبل ازیں گوشہ محل کے بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے عثمانیہ یونیورسٹی میں بیف فیسٹیول کو روکنے کا عہد کیا تھا اور کہا تھا کہ گائے ایک مقدس جانور ہے اور یہ کروڑاں عوام کی ماتا ہے۔ وائس چانسلر کو پیش کردہ ایک یادداشت میں انہوں نے بیف فیسٹیول کی اجازت نہ دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ تلنگانہ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن کی جانب سے منی کنڈا، رائے درگم اور کوکاپیٹ کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر اراضی کی فروخت پر محکمہ اقلیتی بہبود نے توجہ مرکوز کی ہے۔ ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر اوقافی اراضیات کی موجودگی کو دیکھتے ہوئے سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل نے وقف بورڈ کو ہدایت دی کہ وہ کارپوریشن کی جانب سے فروخت کی گئی اراضیات کے بارے میں تفصیلات حاصل کریں۔ انہوں نے چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ سے کہا کہ انڈسٹریل کارپوریشن سے ربط قائم کرتے ہوئے ہر راج میں فروخت شدہ اراضیات کا سروے نمبر حاصل کیا جائے اور وقف ریکارڈ سے اس کی جانچ کی جائے۔ واضح رہے کہ تلگو دیشم دور حکومت میں درگاہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے تحت موجود اوقافی اراضی کو آندھرا پردیش انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن کو الاٹ کیا گیا تھا، جس نے مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اراضی الاٹ کی۔ رائے درگم، منی کنڈا اور کوکاپیٹ میں ماباقی اراضی کو تلنگانہ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن نے دسمبر میں آن لائن حراج کے ذریعے فروخت کر دیا، جس سے کارپوریشن کو کروڑوں روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ منی کنڈا جاگیر کی بیشتر اراضی درگاہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے تحت وقف ہے اور اندیشہ ہے کہ کارپوریشن نے جو اراضی فروخت کی اس میں اوقافی اراضی بھی شامل ہے۔ اس سلسلے میں سیکریٹری اقلیتی بہبود نے از خود کارروائی کرتے ہوئے حراج کی گئی اراضی کی تفصیلات حاصل کرنے کی ہدایت دی۔ جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر۔ سیاست کو الوال چرچ ہوم کا مراسلہ وصول ہوا جس میں مسلم خاتون زیر پرورش تھی، انتقال کے بعد تدفین کی درخواست کی گئی۔ اس طرح افضل گنج محکمے کے 5، شاہ عنایت گنج کے 3، پی ایس حبیب نگر کے 2، پی ایس حمایت نگر کے 1، پی ایس حسینی علم سے 1، پی ایس گاندھی نگر سے 1، ملک پیٹ پی ایس سے 1، لنگر ہاؤس پی ایس سے 1، پی ایس بہادر پورے سے 1، ریلوے پی ایس کاچی گوڑے سے 1، پی ایس چار مینار سے 1، پی ایس سنتوش نگر سے 1، پی ایس منگل ہاٹ سے 1۔ اس طرح جملہ 21 مسلم نعشوں بشمول خاتون کی نعش کو الوال چرچ ہوم، عثمانیہ دواخانہ، گاندھی ہاسپٹل سے حاصل کر کے قبرستان کوکٹ پلی میں تدفین عمل میں لائی گئی۔ نماز جنازہ مولانا نثار احمد مصباح نے پڑھائی۔ جناب شیخ عبدالعزیز صدر عیدگاہ کوکٹ پلی و قبرستان نے کہا کہ اس سے قبل جن مسلم نعشوں کی تدفین عمل میں لائی گئی، جن حضرات نے اس میں تعاون کیا، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ ملت فنڈ میں تعاون کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے اور یہ تدفین کا سلسلہ جن کی سرپرستی میں جو چل رہا ہے اس کو اس طرح عام کرائیں کہ ایک بھی مسلم نعش ہمارے ہندوستان میں جلنے نہ پائے۔ ادارے سیاست کے ذریعے جب پولیس کے ہمراہ یہاں مرحومین کے ورثہ پہنچتے ہیں تو کافی جذباتی مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ اپنے عزیزوں کی تدفین کا اس طرح انتظام دیکھ کر وہ جناب زاہد علی خان کے حق میں دعا گو ہوتے ہیں۔ لاوارث مسلم نعشوں کی شناخت اور ان کی تجہیز و تکفین کا سلسلہ برسوں سے جاری ہے۔ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت شہر میں بہت جلد ایک اپاچی ہیلی کاپٹرز بنانے والی صنعت کا قیام عمل میں لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مشہور اپاچے ہیلی کاپٹرز یونٹ کو حیدرآباد میں بھی قائم کیا جائے گا۔ گچی بالی میں بوئنگ گلوبل چوٹی کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا کہ حکومت نے شہر میں اپاچی ہیلی کاپٹر انڈسٹری قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹاٹا ایڈوانسڈ اور بوئنگ کمپنی کے سرگرم اشتراک سے یہ صنعت قائم کی جائے گی۔ انہوں نے اظہار مسرت کیا کہ بوئنگ اور ٹاٹا ایڈوانسڈ نے اپاچی یونٹ کے قیام میں ریاستی حکومت کی مدد کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ حیدرآباد میں ایرو اسپیس شعبے کو فروغ حاصل ہوگا۔ شہر حیدرآباد اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے علاوہ دیگر صنعتوں کا عالمی مرکز بنتا جا رہا ہے۔ ماں سے ازدواجی تعلقات اور بیٹی کی عصمت ریزی کا افسوسناک واقعہ سعید آباد پولیس حدود میں پیش آیا، جہاں پولیس نے ملزم کو حراست میں لیتے ہوئے پوچھ تاچھ کا آغاز کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امجد اور سجاتا دونوں مبینہ طور پر کچھ عرصے سے بغیر شادی کے ازدواجی زندگی گزار رہے تھے، تاہم 2 ماہ قبل سجاتا کی بیٹی جو اس کی بہن کے یہاں پر
परगी में रहती थी। सुजाता के यहाँ संगारनी कॉलोनी सैदाबाद आ गई। चूँकि सुजाता की सेहत नासाज थी, ये कमसिन लड़की 7वीं जमात की तालिबा बताई गई है। सुजाता के साथ इसकी बेटी का रहना अमजद को पसंद नहीं था और इस बात पर दाश्ता व आशना में झगड़ा हुआ। अमजद ने सुजाता को मारपीट का निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज़ जब सुजाता मकान से बाहर गई थी तो अमजद ने दाश्ता की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इसकी कमसिन बेटी की इस्मत रेज़ी कर दी। जैसे ही इस बात का इल्म इस कमसिन की वालिदा को हुआ, उन्होंने मसला पुलिस से रुजू कर दिया और पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। बताया जाता है कि सुजाता के शौहर की 5 साल कबल मौत वाक़ हो गई थी और इसने रोज़गार के सिलसिले में नलगुंडा ज़िले से शहर का रुख किया और सैदाबाद इलाके में रहने लगी। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।